پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک نظریہ رائج ہو گیا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے، وہ فکر یہ ہے، وہ خیال یہ ہے کہ مرثیہ تو مجمع کو بلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزو، جب مرثیہ ختم ہو جائے گا اور خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے گا اور وہ اپنی تمہیدی گفتگو سے آگے بڑھ جائے گا، تب ہم فرش ازاں کا رخ کریں گے اور سرکار سید الشہداء کی مجلس میں جا کے بیٹھیں گے۔ غور کیجئے، اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں، کسی کے خیال میں یہ نظریہ ہے کہ مرثیہ صرف لوگوں کو بلانے کا ذریعہ ہے، تو میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اسے چاہیے کہ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی فکر سے، اپنے خیال سے اس نظریے کو دور نکال کے پھینک دے۔ سنیے گا عزیز و حدیث، 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے مشہور و معروف شاعر دعبل سے خطاب کر کے فرمایا، اے دعبل ارثِ للحسین فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا۔ غور کیجئے عزیزو، یہ پیغام بہت اہم ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 8ویں امام نے فرمایا، اے دعبل ارثِ للحسین فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا۔ اے دعبل، میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تک تم زندہ رہو گے ہم اہل بیت کے مددگار رہو گے۔ توجہ کیجئے، اے دعبل، ہمارے جد حسین کا مرثیہ پڑھا کرو۔ فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا، اس لیے کہ اگر تم حسین کی شان میں قصیدہ پڑھو گے یا حسین کا مرثیہ پڑھو گے، جب تک زندہ رہو گے ہم اہل بیت کے مددگار رہو گے۔ فلا تقصر عن نصرتنا ما استطعت، لہذا جتنا ممکن ہو سکے مرثیہ پڑھ کے ہم اہل بیت کی مدد کیا کرو، ہم اہل بیت کی نصرت کیا کرو، ہم اہل بیت کی حمایت کیا کرو۔ 8ویں امام نے صاف طور پر واضح کر دیا، مرثیہ صرف مجمع کو بلانے کا ذریعہ نہیں ہے، حلمین کی صدا پر لبیک کرنے کا ذریعہ ہے۔